اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں سجدے کا، وہ سجدہ کون سا تھا؟ دوستو، سجدہ تعظیمی تھا، تعظیمی کے لیے سجدہ کیا گیا تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ دوستو، سجدے کی دو قسمیں ہیں، عبادت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالی عز و جل کے لیے ہے۔ یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی شریعت میں بھی کبھی جائز ہوا۔ یعنی عبادت کا سجدہ جو ہے، سجدہ عبادت، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ ہر شریعت میں یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی رہا۔ یہ غلط ہے کہ کسی اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز تھا، یہ بات غلط ہے۔ اور دوسرا سجدہ جو ہے وہ تعظیمی سجدہ ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا۔ سجدہ تعظیمی تھا، مگر سجدہ پیشانی رکھ کر ہی کیا گیا تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ تعظیمی سجدہ یعنی جو سجدہ اللہ کے علاوہ، جو سجدہ عبادت نہیں ہے، جو تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کی عزت کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یا اس تعظیمی سجدہ سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر کہتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو سجدہ کے متعلقہ بات جو تھی، جو وضاحت تھی، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔